چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی، حضرت مہدی کی مدد کریں گی۔ یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ لہذا کسی صورت عرب کر لیں، مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے، لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں، اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کرے۔ اسی طریقے سے فورن پالیسی کے ضمن میں 3 باتیں، بلکہ فورن کیا، وہ تو ہماری اندرونی بھی ہے۔ یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے، ہمیں اللہ کا حکم ہے اعدوا لهم ما استطعتم، طاقت فراہم کرو، حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں ایٹمک نو ہاؤ، اس کی صلاحیت عطا کر دی ہے۔ واحد ملک ہے دنیا کا، اور یہ بھی ثابت کرتا ہے یہ واقعہ بھی، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی بڑا رول ہے اس ملک کے لیے۔ اپنی خودی پہچان، اے مسلم پاکستان، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ 400 سال سے مجددین امت کی بارش سوار تم پر پڑتی رہی ہے، تم نے اس کا حق ادا کیا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس کو بھرپور طریقے پر اسے آگے بڑھایا جائے، کسی بھی درجے میں رول بیک نہ کیا جائے۔ ایک اور مطالبہ، کشمیر کے معاملے میں ہرگز یو این او یا یو این او کے کوئی سیکریٹری جنرل یا یو این او کی کوئی بھی ثالثی قطعاً قبول نہ کی جائے۔ یو این او امریکہ کا زر خرید اور امریکہ یہودیوں کا غلام، لہذا اگر اس طرف آپ نے رخ کیا، یہ کشمیر کچھ اور ہو جائے گا، یہاں کوئی اسرائیل وجود میں آ جائے گا، کوئی یہودیوں کو اور امریکن کو قدم دبانے کا موقع مل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے آج نجد کی سرزمین میں امریکہ کی فوجیں آ کے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی ہیں، جہاں سے نکالا گیا تھا اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، نکال باہر کرو ان کو۔ لیکن یہ کہ ان کی ڈپلومیسی، جس طریقے سے دانا پھینکا، جال بچھایا، صدام کو پھانسا، اس کے بعد جو کچھ کیا ہے، برکس نکالا عراق کا، اور عراق کا تو جو برکس نکلا سو نکلا، وہ اب اپنی فوجیں لا کر وہاں بٹھا دی، سارا تیل اب ان کے قبضے میں ہے۔ یہی معاملہ ہوگا یہاں، ہندوستان اور پاکستان دونوں دیکھتے رہ جائیں گے بلیوں کی طرح، اور وہ بندر چچا سام بندر جو ہے ساری روٹی خود کھائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ راستہ دوسرا ہے، بھارت کے ساتھ براہ راست گفتگو کرو، انہیں بھی ہوش آ جائے، کچھ آ چکا ہے، نظر آ چکا ہے، کشمیر کے حریت پسندوں نے ان کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال باہمی گفتگو، اور اگر کوئی ثالثی کسی درجے میں، کوئی گڈ آفیسز، کوئی بھی ہمیں ذریعے درکار ہے، تو جو پڑوسی ممالک ہیں ایران اور چین، ان کی مدد حاصل کر کے کوئی مفاہمت جو ہے لوکل طے کی جائے۔ یونائٹڈ نیشن جو امریکہ کا زر خرید ہے، اس کا خانہ زاد ہے، اور امریکہ کہ جو یہودیوں کا اسیر ہے، اس کے ذریعے سے کوئی خیر نہیں آ سکتا۔ اور آخری مطالبہ کہ چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی، حضرت مہدی کی مدد کریں گی۔ یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ لہذا کسی صورت عرب کر لیں، مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے، لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں، اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کرے۔ کیا پاکستان اسرائیل کا توڑ بن گیا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئیڈیالوجی کی۔ اسرائیل کا وجود زائنزم کے نام پر بنا، جو ایک سیکولر اور جوئش نیشنلسٹ موومنٹ ہے، جبکہ پاکستان کا وجود اسلام کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ یہ 2 آئیڈیالوجیز ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے اسرائیل کے وجود کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ جب تک فلسطین کا مسئلہ
इंसाफ के साथ हल नहीं होता। ये पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में उन चंद ममालिक में शामिल करता है जो अभी तक इजराइल से रस्मी तौर पर दूर है। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा कार्ड उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। दुनिया का सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क है जिसके पास ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो पाकिस्तान है। इजराइल के पास भी अनडिक्लेयर्ड न्यूक्स हैं, लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिक्लेयर्ड और पावरफुल है। ये चीज़ इजराइल को डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर एक डिटरेंट प्रोवाइड करती है। बहुत से एनालिस्ट्स कहते हैं कि अगर कभी मिडल ईस्ट में कोई मेजर वॉर होती है तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक सिंबॉलिक स्ट्रेंथ बन सकता है। मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान का एक ख़ास रोल है। ईरान ओपनली इजराइल का मुखालिफ है, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा न्यूट्रल रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान इजराइल के करीब है, बल्कि ये एक साइलेंट ऑपोजिशन है। गाज़ा और पैलेस्टाइन के हवाले से पाकिस्तान की आवाम, मीडिया और हुकूमत ने हमेशा ओपन सपोर्ट दिखाई है। 2021 और 2023 के कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान पाकिस्तान के अंदर हर लेवल पर इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। रैलियाँ, फंडराइज़र, जागरूकता अभियान, सब कुछ। इंटेलिजेंस और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान के पास ISI है जो दुनिया की टॉप एजेंसीज़ में शामिल है। इजराइल के पास मोसाद है, लेकिन इन दोनों में एक कोल्ड वॉर टाइप राइवलरी एग्जिस्ट करती है। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के कई मामलों में दोनों एजेंसीज़ इनडायरेक्टली अपोज करती रही हैं। पाकिस्तान का मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेटअप भी इम्पॉर्टेंट है। मिसाइल्स, ड्रोन्स, इंडिजिनस वेपन्स, ये सब चीज़ें पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रोड्यूसर बनाती हैं। अगर कल को मुस्लिम कंट्रीज़ मिलकर कोई अलायंस बनाते हैं तो पाकिस्तान उनका नेचुरल डिफेंस बैकबोन बन सकता है। अब बात करते हैं सिंबलिज्म की। जहां UAE, बहरीन और सऊदी अरेबिया जैसे अरब ममालिक इजराइल से टाइज बनाने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान ने अब तक इस रुख को एक्सेप्ट नहीं किया। ये उसे एक आइडियोलॉजिकल लीडरशिप देता है मुस्लिम दुनिया में। जो अवाम, स्कॉलर्स और ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी इजराइल के खिलाफ स्टांस रखते हैं, वो पाकिस्तान को अपना रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हालात मायूसी वाले हैं। मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और बहुत से ममालिक ने इजराइल से दोस्ती भी कर ली है। फ़लस्तीन के लोग आज भी जुल्म का शिकार हैं और दुनिया खामोश है। ऐसे में लोग पूछते हैं, क्या कोई उम्मीद बाकी है? और जवाब है हाँ। अल्लाह का वादा है कि वो अपने नूर को तमाम करेगा। चाहे काफिरों को बुरा लगे, लेकिन इस्लाम का नूर दुनिया में फैल कर रहेगा। पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनकी बुनियाद इस्लाम पर है, उनका रोल आने वाले वक़्त में बहुत अहम होगा। शायद आज हम कमज़ोर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल रोशन है।